السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی حمد تعریف اللہ کے لیے ہے جو وسیع عطیات کا مالک ہے، بھاری عطیات گفٹس عطا کرنے والا ہے۔ ہر وہ خیر اور بھلائی جو اس کے بندے نے اپنے دین یا اپنی دنیا میں حاصل کی، اس کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی ہمیں جو کچھ بھی ملا اسی کا دیا ہوا ہے، اور جو نعمتیں بندوں کو ملتی ہیں وہ اکیلے اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں، اور یہ بھی اللہ ان کو مہربانی کرتے ہوئے عطا کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تمام مخلوقات کے جسموں اور ان کی زندگی میں ان کو عافیت دیتا ہے، اور اپنے وسیع فضل اور احسان سے ان کو رزق دیتا ہے، جو اللہ کی سخاوت اور اس کے احسان کے شایان شان ہے۔ اللہ ان کی آرام گاہوں میں ان کی حفاظت کرتا ہے، گویا کہ انہوں نے اس کی نافرمانی کی ہی نہیں، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، گویا کہ کبھی انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو اور اس کی کبھی کوئی مخالفت ہی نہ کی ہو۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ بے شمار نعمتیں بکھری پڑی ہیں، خود اپنے وجود کے اندر اور باہر کی دنیا میں، لیکن کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظر نعمتوں کو دیکھ کر ان پر شکر گزار ہو، ہمارا دل خوشی سے بھر جائے کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ عطا کر رکھا ہے۔ عام طور پر ہم اپنے اندر بھی سوچوں میں گھرے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کبھی ماضی کا غم، کبھی مستقبل کا خوف اور فکر، اور کبھی اپنی حال کی پریشانی۔ یہ چیزیں ہمیں اتنا گھیرے رکھتی ہیں کہ ہمیں نعمتیں نظر ہی نہیں آتی، اور جب نعمتیں نظر نہیں آتی تو ہم پھر شکر بھی ادا نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر نچھاور کر دی ہیں، پوری کر دی ہیں، یعنی کچھ نعمتیں ظاہری ہیں جو نظر آتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو نظر بھی نہیں آتی، اور پھر کتنی ہی بے شمار چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی قیمت کے عطا کیا ہے۔ ہم نے کیا اپنی آنکھوں کی کوئی قیمت دی تھی؟ اپنے دانتوں کی کوئی قیمت دی؟ اگر ہمارے دانتوں میں کوئی خرابی ہو جائے تو ایک دانت لگوانے کی بھی کتنی قیمت ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بغیر قیمت کے سب کچھ عطا کیا، اور ایک چیز نہیں، بے شمار چیزیں، اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کی کوئی ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کے بے شمار انتظام کیے۔ ان سب چیزوں کا ڈیزائن اللہ نے کیا، ان کا ٹیکسچر، ان کی خوشبو، ان کا رنگ، ان کا ذائقہ، سب کچھ اللہ نے خود پلان کیا اور ہمارے لیے ان کو وافر مقدار میں مہیا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات بھی اگتی ہیں جو تم مویشیوں کو چراتے ہو، یعنی جتنا گھاس وغیرہ اگتا ہے قدرتی بارش سے، اس میں تم اپنے جنگل میں جا کے جانور چراتے ہو۔ وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے کہ کس طرح ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی طرح کی سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے، لیکن اس سے مختلف طرح کی نباتات اگ رہی ہیں، اور پھر ہر ایک پودے کے اندر جو مختلف پھل ہیں ان کے ذائقے فرق ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات آپ انگور کھا رہے ہوتے ہیں نا، اور اس کا رنگ شکل ایک ہی جیسی ہوتی ہے، ایک دانہ کھاتے وہ میٹھا ہوتا ہے، اگلا ہوتا ہے تو انتہائی کھٹا ہوتا ہے، تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ایک ہی بنچ کے اندر اتنی ورائٹی، سبحان اللہ، اور اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف طریقے سے ہمیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اس میں بڑی غور و فکر کی چیزیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو دیکھ کے کہا تھا کہ لا احب الافلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں ان کو اپنا الہ نہیں مان سکتا۔ تو انہوں نے انہی کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پا لیا،
اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی. آج ہمارے سامنے بھی یہ ساری نشانیاں ہیں، لیکن ہم نے ان کو صرف انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا رکھا ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تم کہتے ہیں دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے، اور جب نکل رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہم غور و فکر نہیں کرتے. اسی طرح ستارے اگر آسمان پہ رات کو نظر آئیں تو ہم دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. بڑا سا چاند نظر آ جائے جو فل مون ہوتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہم نہیں بڑھتے کہ کس نے بنایا اور کیوں بنایا اور وہ ذات خود کیسی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی دینی اور دنیاوی نعمتوں کو پہچاننے کا حکم دیا ہے، یعنی بندہ ان نعمتوں کو پہچانے، اکنالج کرے اور پھر ان کا اعتراف کرے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انہیں استعمال کرے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور پھر اس پر شکر ادا کرے زبان سے بھی اور دل سے بھی، اور ان نعمتوں کو مس یوز نہ کرے، کیونکہ یہ سخت ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دے اور بندے اس کو صحیح طرح استعمال نہ کریں. اس لیے کسی بھی چیز کی جو ویسٹیج ہے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کھانا ہو، وہ ہمارے دین میں سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ شکر گزاری نہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا اور ہم ان کو صحیح طرح استعمال نہ کریں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں صرف کھانے پینے کی حد تک ہی محدود نہیں ہیں، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ہے، جب وہ کچھ کھاتے ہیں تو اس وقت بس شکر ادا کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے سب شکر ادا کر دیا. وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دے رکھی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت بھی ہے. حسن بصری کہتے ہیں جو شخص صرف کھانے پینے کو نعمت سمجھے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اس پر، اور کسی اور نعمت کا احساس نہ کرے، اس کا علم بہت محدود ہے اور اس کا عذاب اس کے آس پاس موجود ہوگا، یعنی پھر وہ ضرور کسی ٹربل میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ نعمتیں صرف کھانے پینے کی نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت تو خود دین اسلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت فرمایا. آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. گویا ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ نعمتیں 3 قسم کی ہیں. نمبر 1 وہ نعمتیں جو بندے کو حاصل ہو چکی ہیں اور بندہ ان کو جانتا ہے. نمبر 2 وہ نعمتیں جن کا بندہ منتظر ہوتا ہے کہ اس کو ملے اور ان کی امید رکھتا ہے. اور نمبر 3 کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ ان نعمتوں میں ہوتا ہے، وہ اس کو ملی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا احساس ہی نہیں رکھتا کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے. یعنی ہم کتنی ہی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ نعمت ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے جسم کے مختلف اعضاء، ہمارا دل دماغ، ہم نے کتنی دفعہ ان کا شکر ادا کیا؟ بہت کم، کیونکہ ہمیں بھول جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی دین ہے. آپ سوچئے ان لوگوں کے بارے میں جن کا جسم ہے لیکن کام نہیں کرتا، جن کی آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، جن کے کان نظر آتے ہیں مگر وہ سنتے نہیں، جن کے منہ میں زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے، لیکن ہم ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. حالانکہ ہمیں ان پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر تو خود دین اسلام کی نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے بارے میں یاد دہانی کرواتے ہیں، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور جو تم پر کتاب و حکمت نازل کی. یعنی کس نعمت اور احسان کی طرف اشارہ ہے؟ کتاب اور حکمت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نزول پر، جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، بلکہ قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ بھی ملا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کتاب و سنت کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر وہ سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا. ہمیں ہر چیز کو پرکھنا چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. صحت اور تندرستی اور اس وقت کا ملنا، فراغت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت. یعنی جب صحت مند ہوتے ہیں
تو اپنی صحت اور طاقت کو صحیح چیزوں میں استعمال نہیں کرتے، اور دوسرے فراغت کہ ان کے پاس جو وقت ہوتا ہے انہیں استعمال کرنا نہیں آتا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے پلاننگ کر کے رکھیں کہ ہم نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے. جو پلان کرنے میں فیل ہو جاتا وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے ان نعمتوں کی قدردانی کا مطلب کیا ہے، چاہے وقت ہو، زندگی ہو، عمر ہو، صحت ہو، طاقت ہو، کہ ان کو ہم اپنی آخرت کو کمانے کے لیے استعمال کریں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم وقتی طور پر آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے. ہمارا اصل ڈیسٹینیشن یہ نہیں ہے، یہ تو ٹرانزٹ پیریڈ ہے. شکر گزار کو اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے. یعنی اگر آپ کھا رہے ہیں اور شکر ادا کرتے جا رہے ہیں تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے روزہ رکھا ہو، ایسا اجر مل جائے گا. لیکن افسوس یہ کہ بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں. بہت حوث ہوتی ہے ہمارے اندر، لالچ ہوتا ہے، جو ملا اس پہ راضی نہیں، اس کو کافی نہیں سمجھتے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اور حالانکہ اور کا نسخہ کیا ہے کہ اس پہ شکر کرو تو اور بھی مل جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھا کے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اس کا ہر وقت کام یہی ہے کہ ہمارے اندر ناشکری پیدا کر دے، اور جب انسان ناشکرا ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے، شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. بے شک بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو یاد رکھیے جو ناشکرا پن ہے اس کی وجہ سے اللہ کی مزید نعمتیں آنے کی بجائے عذاب بھی آ جاتا ہے. ناشکری نعمتوں کی ہلاکت کا ذریعہ ہے. آل داؤد کو نعمتوں کے شکرانے پر عبادت کا حکم دیا گیا تھا. اعملوا آل داؤد شکرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شکر ادا کرتے تھے؟ لمبی نماز پڑھ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. نماز عملی شکر ہے، نماز پڑھنا شکر ہے، روزہ رکھنا شکر گزاری ہے. ہر خیر کا وہ کام جو بندہ اپنے ریسورسز کے ساتھ کرتا وہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے. سجدہ شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اس میں سارا جسم انوالو ہوتا ہے، سارے اعضاء. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے پہ جاتے ہیں تو پورا جسم آپ کا جھک جاتا ہے. اور یہ عبادت کا سب سے پہلا طریقہ ہے، اور سب سے پہلے سوال بھی اسی کے بارے میں ہوگا. نماز جو ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان، توحید کے درمیان فرق کرنے والی. ہمیں نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا. ہم کہیں پر بھی ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، نماز ادا کرنا ضروری ہے. دنیا کے کاموں کی وجہ سے نماز سے غفلت درست نہیں ہے. بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ بھی یہی تھے. قبر میں بندے کی حسرت کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور جس کو ریسنٹلی دفن کیا گیا تھا. آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہلکی سی ہوتی ہیں اور تم انہیں زائد سمجھتے ہو، ایکسٹرا چیز سمجھتے ہو. وہ 2 رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہو. تو شکر گزار اور عبادت گزار بنے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.